السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، مگر اس بات کا جو رزلٹ ہے وہ آپ خود نکالو گے۔ وہ بات یہ ہے کہ تصور کریں، امیجن کریں کہ آپ کو ہر حال میں ایک شہر سے دوسرے شہر سفر پر جانا ہے، یعنی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر طے کرنا ہے، اور اس سفر کو طے کرنے کے لیے آپ کو 60 70 یا پھر 80 ہزار روپے دیے جائیں۔ لیکن رول یہ ہے کہ آپ ان 60 70 یا پھر 80 ہزار روپے کو صرف سفر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان پیسوں کے ذریعے سے جہاز کا پرسکون اور سیدھا سفر کرنا پسند کرو گے، یا پھر لوکل بس کے دھکوں اور شور شرابے والا سفر کرنا پسند کرو گے؟ یعنی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر آپ کس میں کرنا پسند کرو گے؟ اب سوچو آپ اور ڈیسائیڈ کرو۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگوں نے جہاز کے سفر کو چوز کیا ہوگا، جہاز کے سفر کو چنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس 60 70 یا 80 ہزار روپے ہیں، اور وہ پیسے بھی صرف ہمیں ایک شہر سے دوسرے شہر کے سفر کے لیے ہی دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نہیں استعمال کر سکتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جہاز کا سفر صاف ستھرا اور سیدھا اور پرسکون سفر ہی کرنا ڈیسائیڈ کریں گے نا، ایز کمپیئر ٹو کہ بس کے لوکل دھکے، شور شرابے اور آلودگی والا سفر۔ ایسے ہی ہے نا۔ اب یہاں پر آ گئے ایک ٹویسٹ، یعنی کہ ایک موڑ۔ اگر میں آپ کو اپنی بتائی ہوئی ساری کہانی کی حقیقت بتاؤں، تو ہم میں سے اکثریت نے جہاز کے صاف ستھرے، پرسکون اور سیدھے راستے کو چھوڑ کر اپنے لیے بس کے شور شرابے، دھکے، آلودگی، بے سکونی والا سفر اپنے لیے منتخب کیا ہوا ہے، اکثریت نے۔ اب وہ کیسے؟ میں اب آپ کو اس ساری بتائی ہوئی بات کی اصلی حقیقت بتاتا ہوں، اصلی معنی بتاتا ہوں کہ میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں۔ اب وہ جو 60 70 ہزار روپے تھے، ان کے معنی حقیقتاً پیسے نہیں تھے، اس سے مراد 60 70 سال کی زندگی تھی، اور جہاز کے سفر سے مراد واقعتاً جہاز کا صاف ستھرا اور پرسکون سفر نہیں تھا۔ اس سے مراد، اس مثال کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے مراد پرسکون اور صاف ستھرے سفر سے مراد وہ بتایا ہوا راستہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، یعنی کہ دین اسلام کا راستہ۔ اور بس کے سفر سے مراد واقعتاً بس کے دھکوں، شور شرابے اور بے سکونی اور آلودگی والا سفر نہیں تھا، بلکہ اس سے مراد گناہوں کے راستے اور ایسے راستے پر چلنا جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مخالف ہو، یعنی کہ گمراہی کا راستہ۔ اور ایک شہر سے دوسرے شہر کا مطلب واقعتاً ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں تھا، بلکہ اس سے مراد دنیا کی زندگی سے لے کر آخرت کی زندگی کا سفر تھا۔ تو اب ہم سب کو خود دیکھنا چاہیے کہ ہم جس راستے پر جا رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اگر تو کچھ بھی ایسی چیز ہے یا ایسا آپ کا گناہ ہے جو کہ آپ کو دین اسلام کے راستے کے اپوزٹ لے کر جا رہا ہے، یعنی کہ مخالف لے کر جا رہے ہیں، تو آپ کو اس چیز کو اپنے آپ سے دور کرنا ہوگا۔ وہ میوزک ہو سکتا ہے، وہ آپ کو کوئی شوق ہو سکتا ہے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ جس میں گناہ آ جاتا ہے، تو آپ کو اس چیز کو خود سے دور کرنا ہوگا اور اپنی زندگی میں اللہ کی رضا لانی ہوگی، یعنی کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہاں پر ایک اور بات کہ جس انسان نے یہ 60 70 سال کی عارضی زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا
کو شامل کیا اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاری، تو وہ موت کے بعد یعنی آخرت کی زندگی اپنی مرضی کی گزارے گا۔ جو وہ چاہے گا وہ اسے ملے گا۔ لیکن یہاں پر دوسری بات کہ جس انسان نے اللہ کی مرضی سے پہلے اپنی مرضی کو آگے رکھا اور اس نے یعنی کہ حلال حرام، ناجائز جائز اور صحیح غلط کا فرق نہیں کیا اور بس اپنی مرضی کو ہی آگے رکھا اور اپنی دل اور دماغ کے مطابق زندگی گزاری، تو یہاں پر ایک اور بات کہ وہ پھر آخرت اپنی مرضی کی نہیں گزارے گا، وہ آخرت پھر اللہ کی مرضی کی گزارے گا۔ اور اللہ کی مرضی نافرمانوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ۔ یہ ویڈیو اینڈ ہو جائے گی ابھی، یہ نہیں کہ آپ نے جی بس یہ ویڈیو دیکھ لی اور ختم، نہیں۔ اس ویڈیو کے بعد تھوڑا سا اللہ نے جو عقل دی ہے اس کا استعمال کریں اور سوچیں کہ ہر بندہ اپنے لیے سوچے کہ میں جو کام کرتا ہوں کوئی ایسا کام تو ان میں شامل نہیں ہے کہ جو کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے۔ تو سب سوچیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو چینج کریں۔